والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ، اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَرْبَعَةَ 4 اشہر مہینے، وعشرًا اور 10 دن، أربعة أشهر وعشرة 4 مہینے 10 دن وہ روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پوری کر چکے اپنی مدت، یعنی یہ 4 مہینے 10 دن پورا کر چکے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے گناہ ان پر، فی ما فعلنا، اس بارے میں جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفس کے ساتھ، بالمعروف، دستور کے موافق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو جو تم اعمال کرتے ہو اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس کا جو تم عمل کرتے ہو۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، جو لوگ گزر جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، یتربصن بانفسہن، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیوہ کی عدت کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس بیوی کی، اس عورت کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا، پچھلی سے پچھلی آیت میں بتایا کہ جو عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے وہ اپنے آپ کو 3 حیض، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 مہینے تک روکیں گی۔ یہاں فرمایا کہ جو فوت ہو جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکیں گی۔ وہاں بھی 2 کنڈیشن تھی کہ اگر جو ہے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد عدت کی جو پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ ہے عدت کا، وہ 3 حیض ہے۔ اگر تو وہ حاملہ نہیں تو پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر بچہ جو ہے 1 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، مثلاً کسی نے اپنی بیوی کو 8 منتھ میں طلاق دی اور ابھی 1 مہینہ رہتا تھا ڈیلیوری میں، تو اس کی عدت اس وقت 3 مہینے نہیں ہوگی بلکہ وضع حمل کے ساتھ ہی، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور ایک ہوگا کہ اگر حاملہ نہیں ہے تو 3 مہینے وہ عدت کے گزارے گی، اس 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ دونوں صورتوں میں، کہ اگر اس کو 1 طلاق دی ہو تب بھی، 2 دی ہو تب بھی، اور 3 دی ہو تب بھی، 3 مہینے کے اندر اندر وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ وضع حمل کا واضح ہونا پتہ لگے گا، اس میں حکمت ہے۔ اور یہاں پر جو شوہر فوت ہو جائے اور وہ اپنی بیوی جو ہے وہ چھوڑ جائے، اور بیوی کو اللہ نے حکم دیا، بیوہ کو جس کے شوہر فوت ہو گیا، کہ 4 مہینے 10 دن رکنا ہے۔ اب 4 مہینے 10 دن رکنے کا جو حکم فرمایا، حکمتیں ہیں اس میں بھی۔ اس میں اگر تو وہ بیوی حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے تب اس کو 4 مہینے 10 دن رکنا ہے۔ اس میں بھی 2 صورتیں ہیں۔ لیکن اگر وہ شوہر فوت جو ہوا ہے، ابھی ان کا نکاح ہوا ہو اور وہ شوہر فوت ہو گیا ہو، ایسا نہ ہوا ہو کہ ان میں آپس میں کوئی تعلق، زوجہ اور بیوی، شوہر اور بیوی کا کوئی آپس میں تعلق ہی کوئی قائم نہ ہوا ہو، پھر وہ کیوں 4 مہینے 10 دن رکے گی؟ کہ ان کو تو معلوم ہو، اس عورت کو تو معلوم ہو کہ ہمارا تو اس طرح کا کوئی تعلق ہی قائم نہیں ہوا کہ حمل کی شرط پائی جائے، تو پھر اتنا ٹائم کیوں رکے؟ تو اس لیے کہ وہ اللہ نے اس کو اس غم سے نکلنے کے لیے یہ وقت دیا کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک جو اس کے اوپر ایک صدمہ گزرا ہے وہ اس غم سے نکل جائے۔ اگر، اور یہ بھی یہاں پہ بتایا، یتوفون، موت کا ذکر فرمایا کہ کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر ماں باپ، بہن بھائی میں یا کوئی اور رشتہ ختم ہوتا ہے، کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے، تو اس کا بتایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پہ شوہر کی بات ہے، شوہر چلا جائے دنیا سے تو اللہ نے فرمایا 4 مہینے 10 دن تک کا سوگ ہے، 4 مہینے 10 دن تک کی عدت ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے تاکہ وہ عورت اس غم سے نکل جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی یہ والا ٹائم پیریڈ کو اس کو پورا کر چکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے نفس کے ساتھ کرتی ہے دستور کے موافق، یعنی پھر وہ اپنی جو بھی کرتی ہے، کہیں اور نکاح کا پیغام آتا ہے، نکاح کرتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے گھر جا کے رہنا چاہتی ہے، بھائی کے گھر، تو بھی ٹھیک ہے، تو وہ جو اپنے نفس کے ساتھ کرتی ہے تو اس کے لیے وہ ٹھیک ہے۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تعملون جانتا ہے، خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو خبردار ہے، ان سب کی حقیقت کو معلوم ہے، اللہ کو تمام تمہاری حقیقتیں معلوم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کے بارے میں بتایا کہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ حمل ہو تو اگر حاملہ ہو عورت تو وضع حمل، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کو پورے 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو عدت میں رکھنا ہے، روکے رکھنا ہے، اس کے بعد کہیں اور نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما اس بارے میں، عرضتم بِهِ من خطبۃ النساء یہ کہ تم نکاح کا پیغام بھیجو، عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو، اشارتاً کنایتاً، اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارے میں کہو، کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارے میں کہو تم عورتوں کو، یا پوشیدہ کہو تم عورتوں کو نکاح کا پیغام، خطبۃ النساء نکاح کا خطبہ پیغام نسائی عورتوں کو، او اکننتم یا تم چھپا لو اس کو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، اپنے دل میں چھپا لو۔ علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم کہ بے شک کہ تم، ستذکرونہن ان عورتوں سے ذکر کرو گے اس کا، ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن تم نہ ان عورتوں سے وعدہ کرو سرا چھپ کر، الا مگر یہ کہ ان تقولوا قولا معروفا یہ کہ تم یہی کہہ دو کوئی بات شریعت کے مطابق، معروف بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نہ تم ارادہ رکھو، تعزموا عزم رکھو، ارادہ رکھو، عقدۃ النکاح نکاح کا ارادہ نہ رکھو، یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، یبلغ یہاں تک کہ وہ اپنی عدت مقررہ کو انتہا کو نہ پہنچ جائے، وہ اپنی عدت کو مکمل نہ کر لیں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ تو پس تم ڈرتے رہو، بچتے رہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم مغفرت کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، تحمل کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم نہیں ہے گناہ تم پر اس بارے میں کہ تم اشارتاً کنایتاً عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا اپنے دل ہی میں یہ بات رکھو۔ عدت کے دوران عورت کو صریح طور پہ نکاح کا پیغام دینے کی ممانعت ہے، یعنی ایک عورت وہ عدت میں ہے، اب یا تو وہ طلاق ہوئی ہے، اس کی طلاق ہو گئی، اس کو 3 طلاق مل گئی اور وہ عدت میں ہے، اب اس کو نکاح کے پیغام کہیں سے آ رہے ہیں، عدت کے اندر اللہ نے منع فرمایا کہ نکاح کا پیغام نہ دو، یا اس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عدت کے اندر ہے، اس کو نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ عدت کے اندر اس کو کوئی اشارتاً کنایتاً جو ہے نکاح کا پیغام دینا واضح طور پر، صریح طور پر دینا گناہ ہے، اور اگر اشارتاً مطلب اس طرح سے عورت کو بتا دیا کہ ارادہ رکھتا ہے نکاح کا، کوئی وعدہ نہ کرے، نکاح بھی نہ کرے اس ٹائم پہ اور وعدہ بھی نہ کرے، لیکن ویسے کہہ دے کہ جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے تو میں تم سے ارادہ رکھتا ہوں نکاح کا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ذکر کرتے ہو، اور لیکن تم وعدہ نہ کرو ان سے چھپ کر، کوئی معروف بات ان سے کہہ دو۔ یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے نکاح سے جب جدا ہوئی تو جب تک عدت میں ہے تو کسی دوسرے کو جائز نہیں کہ اس سے نکاح کر لے یا صاف اس سے وعدہ کرا لے یا صاف اس کو نکاح کا پیغام بھیجے، لیکن اگر دل میں نیت رکھے کہ عدت کے بعد اس سے نکاح کروں گا، یا اشارتاً اپنے مطلب کو اس کو سنا دے تاکہ کوئی دوسرا اس سے پہلے نکاح کا پیغام اسے نہ دے دے اور وہ عورت قبول نہ کر لے، تو مثلا اس کو عورت کو سنا دے کہ تجھے کوئی اور اگر نکاح کا پیغام دے دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جو ارادہ ہے نکاح کا وہ ختم ہو، تو اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ خطبۃ النساء عرضتم اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دے دے عورت کو جو وہ اپنے دل میں چاہتا ہے،
تو اس پر اسے کوئی گناہ نہیں، لیکن اس سے وعدہ نہ رکھے چھپ کر، اور نکاح بھی نہ کرے اس وقت میں عدت کے دوران۔ کوئی معروف بات اسے کہہ دے کہ عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے اس سے نکاح کرے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نہ ہی وہ نکاح کا جو ہے عزم ارادہ کرے یہاں تک کہ نکاح نہ کرے جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ اور جان لو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم اپنے نفسوں میں چھپاتے ہو، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری جو ہے نفس کی ہر بات کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو تم ناجائز ارادے سے بچتے رہو، اور ناجائز ارادہ ہو گیا تو پھر اس سے توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے۔ اس لیے تم جو ہے جلد بازی نہ کرو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔